ایران جنگ جیت گیا، اسرائیل اور امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ پوری دنیا اس جنگ بندی کا خیر مقدم کر رہی ہے۔ اسرائیل کا امریکی صدر کی جنگ بندی کی تجویز سے آخر اتفاق کیوں ہوا؟ ایران نے مسلم ملک قطر پر حملہ نہیں بلکہ دوحہ میں موجود امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ اگر اسرائیل نے مزید چالاکی کی تو ایران کے پاس کیا آپشن ہوگی؟ یہ سب کچھ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل، میں ثنا کہوان۔ اچھی خبر ہے، 12 روز کی جنگ کے بعد اب فی الحال جنگ بندی کی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جس کی شروع میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی طرف سے تردید تو سامنے آئی، لیکن ہوا وہی جو ایران چاہتا تھا۔ ایران نے پہلے ہی شرط سامنے رکھی تھی کہ اگر اسرائیل جنگ بندی کرتا ہے، حملے روکتا ہے، تو پھر ایران مذاکرات کی طرف آگے بڑھے گا اور جنگ بندی ممکن ہو پائے گی۔ لیکن امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پہ حملہ کر کے آخر پوری دنیا کو کیا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی؟ کہ ایران میں رجیم چینج اتنا آسان ہے؟ ایران کو غزہ اور فلسطین بنایا جا سکتا ہے؟ تو صورتحال آپ کے سامنے ہے، جواب ہے نہیں، نہیں اور نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ جو ایران کو مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا، اور یہی نہیں بلکہ ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کی بھی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اور مسلسل کہا جا رہا تھا کہ ایران کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایران میں رجیم چینج کی کوششیں تیز کر رہا تھا اسرائیل بھی اور امریکہ بھی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ 12 روز کے بعد اچانک سے اتنا بڑا قدم کہ پوری دنیا حیران رہ جائے؟ سب سے پہلے تو اس چیز کو کلیئر کر لیجئے کہ ایران نے کسی مسلم ملک پر حملہ نہیں کیا ہے۔ ایران نے مسلم ممالک میں موجود جو امریکہ کے فوجی اڈے تھے ان کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ وہ امریکی اڈے تھے جن سے ایران پر اٹیک کیا گیا۔ امریکہ نے اپنے انہی فوجی اڈوں کی وجہ سے ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں اس پر حملہ کیا تھا، اور شاید یہی سوچا ہوگا کہ فورڈو کو نشانہ بنانے کے بعد اور ان کی سب سے مہنگی جوہری تنصیبات ہیں ان پر حملہ کرنے کے بعد شاید رجیم چینج ہو جائے گا، بڑی آسانی سے ایران کے حالات بدل جائیں گے۔ لیکن ہوا وہی جو خدا کی مرضی تھی۔ آج ایران جیت چکا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے کہا کہ اس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ بندی کی تجویز اس وقت قبول کی ہے کہ جب ایران پر حملوں کے اپنے مقاصد حاصل کر لیے گئے، یعنی کہ جنگ بندی سے قبل ایران کے آخری حملے میں اسرائیل میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان اب مکمل جنگ بندی آئندہ چند گھنٹوں میں نافذ العمل ہو جائے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے صاف کہہ دیا کہ اگر اسرائیل اپنے حملے روکتا ہے تو پھر ایران اپنے حملے بند کرے گا، لیکن اس سے پہلے اگر ایران کو حملے بند کرنے کے حوالے سے کسی ایک بھی ملک کی طرف سے دھمکی آئی تو ایران اس پر کان نہیں دھرے گا۔ تاہم اسرائیل کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے، کیونکہ اسرائیل میں جو تباہی ہو چکی، جو مناظر سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ اسرائیل کے لوگ ہیں جو کل تک غزہ اور فلسطین میں مسلمانوں پر جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے نا، اس پر خوش ہو رہے تھے، مسکراتے تھے۔ آپ ان کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، سوشل میڈیا پر اس ٹائم وائرل ہو رہی ہیں، یہ وہ اسرائیلی تھے جو کل تک خوش ہو رہے تھے کہ جو ظلم ہو رہا ہے بہترین ظلم ہو رہا ہے، اور آج جو کچھ ان کے اپنے ملک میں ہو رہا ہے، جو کچھ ان کے اپنے گھر میں ہو گیا، ہم بحیثیت مسلمان آج بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو معصوم اسرائیلی ہیں جو ان کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک ہوا، لیکن جنگوں میں نقصان ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہ بے حسی کی انتہا ہے کہ کوئی معصوم اور بے گناہ اس دنیا سے جا رہا ہو، ظلم اور اذیت کاٹ رہا ہو، اور اس پر آپ مسکرائیں۔ تو دنیا کے سامنے ہے آج سب کچھ جو ایران نے اسرائیل کے ساتھ کیا۔ اب شاید آنے والے ٹائم میں یہ اسرائیل کو یاد رہے گا۔ تہران پر صبح کے 4 بجے تک شدید فضائی حملے جاری رہے ہیں۔ یہ وہ مہلت تھی جو ایران نے اسرائیل کو حملے روکنے کے لیے دی تھی، اور اس سے پہلے ایران نے اپنی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے رد عمل میں قطر پر واقع امریکی فضائی اڈے میں میزائل داغے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو قطر میں دوحہ میں العدید فضائی اڈا ہے وہ امریکہ کا فضائی اڈا ہے، جس کا 2024 میں ایک کانٹریکٹ رینیو ہوا، اور مزید 10 سال کے لیے وہ فضائی اڈا امریکہ کے پاس ہی موجود تھا۔ 2000 میں ہونے والا یہ معاہدہ، یہ امریکہ کی اتھارٹی ہے
یہ قطر کی اتھارٹی نہیں ہے. وہ سرزمین جس سرزمین کے اوپر دوحہ میں امریکہ کا فوجی اڈا موجود ہے اس پر قطر کا کوئی اختیار نہیں. اس کو امریکہ ڈیل کرتا ہے، جب چاہے جیسے مرضی چاہے جس بھی ملک پر اٹیک کرنا چاہے وہ کرواتا ہے. عراق پر بھی اسی ایئر بیس کے ذریعے سے، فضائی اڈے کے ذریعے سے حملہ ہوا تھا، میزائل داغے گئے تھے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان حملوں میں کوئی امریکی یا قطری جانی نقصان نہیں ہوا ہے. انہوں نے ایرانی کارروائی کو انتہائی کمزور قرار دیا ہے. اگر وہ اتنی کمزور تھی تو پھر اچانک معاملہ جنگ بندی کی طرف کیسے چلا گیا؟ یہی ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ دن پہلے تک 2 ہفتے کی مہلت دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے بعد سوچیں گے کہ ایران پر اٹیک کرنا ہے یا نہیں، 2 دن انتظار نہیں کر سکے اور فوری ایران کو اٹیک کیا. آج اچانک کیا ہوا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ فیصلہ واپس لینا پڑا کہ اب ایران میں رجیم چینج نہیں ہوگا، ایران کو غزہ اور فلسطین نہیں بننے دیا جائے گا، بلکہ اب قدم پیچھے ہٹائے جائیں گے. ایران کو داد دینی ہوگی کہ جتنی مہارت سے یہ جنگ لڑی ہے نا ایران نے، پوری دنیا اس ٹائم ششدر رہ چکی، حیران رہ چکی کہ یہ آخر معاملہ ہوا کیسے. ایران کے اپنے اندر سائنٹسٹ کو نشانہ بنایا گیا، ان کے جنرلز کو نشانہ بنایا گیا، پاسداران انقلاب کو نشانہ بنایا گیا، اور کتنی قیمتی جانیں چلی گئیں، کتنے لوگ شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی گھٹنے نہیں ٹیکے ایران نے، اور ایران کھڑا رہا. ایران نے ثبوت دیا ہے اس چیز کا کہ کفر کے آگے نہیں جھکنا، کچھ بھی ہو جائے. جب آپ حق پر ہیں، جب آپ سچ پر ہیں تو پھر آپ کو ڈٹے رہنا. اور ایران نے پوری دنیا کے سامنے اس بات کا ثبوت رکھا ہے. امریکہ جو ایران کے قطر میں اٹیک کے بعد ایرانی کارروائی کو بڑا کمزور قرار دے رہا ہے، یقین کریں کہ اس کارروائی کے بعد ہی نہ صرف امریکہ بلکہ اسرائیل بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا کہ یہ سب جنگ بندی ہونی چاہیے، کیونکہ مزید نقصان برداشت نہیں کیا جا سکتا. مسلم ممالک کا پریشر بھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، جبکہ ایران نے اس سارے معاملے میں بروقت پیشگی اطلاع دینے پر شکریہ بھی ادا کیا. دوسری طرف قطر کا بیان بھی اس حوالے سے بڑا اہم ہے. قطر نے کہا کہ العدید میں واقع امریکی فوجی اڈے کی طرف داغے گئے تمام ہی میزائلز کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے، اور اس حملے کو کھلی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے. جب امریکہ اپنے قطر میں موجود ہوائی اڈے سے ایران پر اٹیک کرے تو کیا یہ قوانین کی خلاف ورزی نہیں؟ صاف سا سوال آپ کے سامنے، سادہ سا سوال آپ کے سامنے چھوڑنا چاہتی ہوں. اسرائیل کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو ایران کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے جواب میں تہران میں ایرانی حکومت کو نشانہ بنانے کا حکم دیا ہے، جبکہ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایران سے داغے گئے ایک میزائل کا پتہ لگا لیا ہے. IDF کا کہنا تھا کہ اس کا فضائی دفاعی نظام اس خطرے سے نمٹنے کے لیے فعال ہے. اگر امریکہ نے دوبارہ جارحیت کی تو ایران کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور تباہ کن ہوگا. یہ کلیئر کر چکا ہے ایران. ایران کی پاسداران انقلاب IGRC کے کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور نے امریکہ کو خبردار کیا کہ اگر اس نے دوبارہ جارحیت کا سوچا بھی تو نتائج سنگین ہوں گے، اور اب کی بار ایران پیچھے نہیں ہٹے گا. قطر میں آپریشن کے بعد اپنے بیان میں جنرل پاکپور نے کہا کہ یہ اسٹریٹجک اڈا جو مغربی ایشیا میں امریکی سینٹرل کمانڈ کا دھڑکتا دل سمجھا جاتا تھا، اسے امریکہ کے مجرمانہ اور شیطانی حملے کے رد عمل میں ہم نے نشانہ بنایا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ امریکی تنصیب جس کے حفاظت کے لیے جدید اور کئی پرتوں پر مشتمل دفاعی نظام موجود تھا، ایرانی میزائلز کے حملے میں اسے نقصان پہنچا ہے. امریکی صدر پر طنز کرتے ہوئے جنرل پاکپور نے، جو ایران کے جنرل ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیلی حکومت کے تحفظ کے لیے امریکی عوام کی سلامتی اور مفادات کو قربان کر رہے ہیں. انہوں نے مزید بھی خبردار کیا اور کہا کہ اگر امریکہ نے دوبارہ ایران کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کی تو اسے ایک ایسا سبق سکھائیں گے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. تاریخ اسے ہمیشہ یاد رکھے گی، اور ایک ایسا پچھتاوا جو واشنگٹن کو دوبارہ ایران کے خلاف اقدام سے پہلے کئی بار سوچنے پر مجبور کرے گا. پھر نہ کہنا کہ ایران نے بتایا نہیں. اس سے قبل اسرائیل نے ایران کے جوہری اور میزائل خطرے کو ختم کرنے کے بعد جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی ہے. ہمیں اب اسرائیلی حکومت کے بیان کی مزید تفصیلات موصول ہوئی ہیں. اسرائیلی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ بندی کی تجویز اس وقت قبول کی جب ایران پر حملوں کے اپنے مقاصد حاصل کر لیے. یعنی کہ ان کے بیان کے مطابق اسرائیل نے ایران کے جوہری ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائلز پروگرام کا خاتمہ کر دیا ہے.
اسرائیل نے مزید کہا کہ اس نے ایرانی فوجی قیادت کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور ایرانی حکومت کے درجنوں اہم مراکز کو تباہ کر دیا ہے، لیکن کیا فائدہ؟ جو اصل مقصد تھا اسرائیل کا وہ تو پورا ہو نہیں سکا۔ جو رجیم چینج کرنا چاہتے تھے، وہاں پہ پاسداران انقلاب کے سربراہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، کیا کرنا چاہتے تھے، لیکن نہیں ہو سکا۔ آیت اللہ خامنائی کو ٹارگٹ کرنا ان کا مین مشن تھا، جس کے لیے کئی ہزار جاسوس انہوں نے تہران میں، ایران میں چھوڑ رکھے تھے، اور کون سے ملک سے جاسوسوں کو کتنے پیسے دیے جاتے تھے، موساد اس کا پول اب خود کھول رہا ہے۔ مقاصد تو حاصل نہیں کر سکا اسرائیل، تو پھر کیسے کہتا ہے کہ ایران کا نقصان کیا؟ ایران کا نقصان ایک طرف، لیکن ایران آج جیت چکا ہے۔ ان کے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فورسز نے تہران کے مرکز میں حکومتی اہداف کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ سینکڑوں اہلکاروں اور ایران کے ایک اور سینئر جوہری سائنسدان کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ اپنے بیان کے اختتام پر کہا گیا کہ اسرائیل صدر ٹرمپ اور امریکہ کا دفاعی حمایت اور ایرانی جوہری خطرے کے خاتمے میں شراکت داری پر شکریہ ادا کرتا ہے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی ٹروتھ سوشل پر لکھا ہے کہ جنگ بندی اب نافذ العمل ہے اور پلیز اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے تاحال اس جنگ بندی کو سرکاری طور پر قبول نہیں کیا، جبکہ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے چند گھنٹے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ اسرائیل پر جنگ بندی نافذ ہو چکی ہے۔ ایران اور اسرائیل کی مکمل جنگ بندی ہو چکی، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کی ایک چال بھی ہو سکتی ہے۔ آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ ایران اس چال کے بدلے میں امریکہ کو، واشنگٹن یا اسرائیل کو کتنا مزہ چکانے والا ہے، یا آنے والے ٹائم میں ایران میں رجیم چینج کی جو ضد ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی، وہ اس ضد کو پورا کر پائیں گے؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔